رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا کا، صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا. صدیق اکبر کا. بعد از حمد و ثنا و صلاۃ نہایت عزتوں کے لائق عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی حسین بخش صاحب اور بزم میں بیٹھے تمام علماء کرام حفاظ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات جیوکار، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی 22 تاریخ کو تائیدار صداقت، تائیدار حلاتا، خلیفہ بلا فصل، پیارے محبوب کے پیارے صحابی، کثر صداقت کے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، خلیفہ محبوب رب اکبر، خلیفہ اول سیدنا و مولانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال پاک ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ان کے متعلق چند ایک گزارشات پیش کروں. ذات جی وقار، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور وہ شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اسے دوزخ سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک اور صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے. ذات جی وقار، اس آیت مقدسہ میں رب دو عالم نے، اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو، ان کی عظمت کو واضح کیا ہے. اور تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو آیت پاک ہے، یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہی شان کے اندر نازل ہوئی ہے. آپ کی فضیلت کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے عبداللہ. باقی بھی جتنے آپ کے نام ہیں وہ یا تو القاب ہیں یا پھر کنیت ہیں. جیسا کہ لفظ عتیق ہے، بعض علماء نے قول کیا کہ آپ کا اصل نام ہے، لیکن نہیں، یہ قول غریب ہے. اصل قول یہی ہے کہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور عتیق یہ آپ کا لقب ہے، کیونکہ ترمذی شریف کے اندر اور امام حاکم نے یہ روایت نقل کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو. آپ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ. جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول پاک نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تجھے دوزخ سے عتیق کر دیا ہے. عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کرتا، جو آزاد کیا گیا ہو. اس وقت سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا. عتیق یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے. اور ابو بکر اس کے نام سے آپ مشہور ہیں، یہ آپ کی کنیت ہے. آپ کو ابو بکر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ بکر کا معنی ہوتا ہے اونٹ. چونکہ آپ کو اونٹوں کے بارے میں بہت زیادہ علم تھا، آپ اس میں مہارت رکھتے تھے،
آپ کو ہر طرح کے اونٹوں کی نسل کے بارے میں علم تھا، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ ابو بکر یعنی کہ اونٹوں کا جاننے والا۔ حضرت ذی وقار، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس جس شخص کا احسان تھا، جس جس شخص نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ اس دنیا میں اس کو عطا کر دیا، میں نے اس کا بدلہ اس دنیا میں اس کو عطا کر دیا۔ لیکن ابو بکر وہ شخص ہے، ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں چکایا، بلکہ اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اسے عطا کرے گا، اس کا بدلہ اللہ اسے قیامت کے دن دے گا۔ کیونکہ ابو بکر صدیق جب بھی اللہ کا حبیب آواز دیتا کہ مجھے چاہے کوئی بھی غزوہ ہوتی یا کوئی اور معاملہ ہوتا، ابو بکر صدیق دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خوشی سے خرچ کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنے آقا کے سامنے ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا احسان جس شخص کا احسان مجھ پر تھا سب کا میں نے ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا احسان اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن اس کا احسان کا بدلہ اسے عطا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے بھی مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور اگر میں اس دنیا میں کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا، اپنا دوست بنانا چاہتا، تو میں ابو بکر کو ہی اپنا خلیل بناتا، اسی کو ہی اپنا محبوب بناتا، اسی کو ہی اپنا خلیل بناتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کا حبیب سنیے، اللہ کا حبیب سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر بن عاص سنو، میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ ذات جس سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، وہ حضرت سیدنا ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی ذات پاک ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو عورتوں میں سے ہیں، آپ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابوہا، کہ میں عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا عالم دیکھیے، دوبارہ پھر فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ذی وقار، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسی تھی کہ جب ستارے آسمان جو تھا وہ ستاروں سے بھرا پڑا تھا، پورے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آسمان سے ستاروں سے جل تھل تھا، اور دوسری طرف مدینہ کا چاند، آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ میری گود میں جلوہ گر تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری جب نظر آسمان پر پڑی، میں نے آسمان کے ستاروں کو جب دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، اتنے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ستارے ہیں، کیا اتنی کسی شخص کی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی شخص کی اتنی زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو جب آپ کو تعجب ہوا، دل میں سوال پیدا ہوا، تو رسول اللہ کو فرمانے لگی، یا رسول اللہ، حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، اس کی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ذی وقار، میں یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھا، کہ اللہ کے حبیب کو یہ معلوم ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، آپ کو یہ معلوم تھا، تبھی تو آپ نے سوال کیا، کیونکہ سائل تبھی مخاطب سے پوچھتا ہے کوئی چیز جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے، اسے یہ معلوم ہے، اور اللہ کے حبیب کو اپنے تمام امتیوں کی نیکیوں کے بارے میں بھی علم ہے، ان کی حسنات کے بارے میں بھی علم ہے، تبھی تو حضرت عائشہ نے سوال کیا۔ حضرت عائشہ کے سوال پر آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور وہ شخص عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنی
تو آپ فرمانے لگی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیاں کدھر گئیں؟ وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، خضر میں، سفر میں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ تو جب آقا دو جہاں نے یہ بات سنی نا تو آپ پیار سے فرمانے لگے اے عائشہ ایک طرف عمر کی ساری نیکیاں رکھو اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کی ایک نیکی رکھی جائے تو وہ اتنا بھی برابر نہیں ہو سکتی، یعنی عمر کی ساری نیکیاں اگر کٹھی ہو جائیں تو ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے یہاں پر بیان کیا کہ اس نیکی سے مراد وہ غار والی نیکی ہے جس وقت رسول پاک ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے، کیونکہ حضرت عمر کئی مرتبہ ابوبکر صدیق کو کہا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لیں، آپ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لیں، لیکن مجھے وہ غار والی ایک نیکی مجھے ہدیہ کر دیں۔ حضرات جی وقار آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب چھوٹے تھے، 4 سال کی عمر میں تھے، تو آپ کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ کو وہ بت خانے لے گئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر یہ تمہارے خدا ہیں، تم ان کو سجدہ کرو۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق ایک بت کے پاس گئے تو فرمانے لگے اگر تو میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، اگر تو میرا خدا ہے تو میں ننگا ہوں، مجھے تو کپڑے دے۔ تو اور ساتھ آپ نے ایک پتھر اٹھا لیا اور فرمایا اگر تو میرا خدا ہے تو اب خود کو اس پتھر سے بچا کر دکھا۔ جب آگے بت سے کوئی جواب نہ آیا، جب جواب نہ ملا، کیسے بولتا، بت تو بت ہی اگر ہوتا ہے، اس سے جواب جب نہ ملا تو آپ نے اس پتھر کو بت کے منہ پر مارا، جیسے ہی پتھر لگا وہ بت زمین پر آ گرا۔ تو جب حضرت ابو قحافہ نے یہ ماجرا دیکھا کہ جب یہ آپ نے ماجرا دیکھا کہ بت کو آپ نے پتھر مارا، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو تھپڑ مارا، زور سے تھپڑ مارا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کی ماں کے پاس آ گئے۔ جب ماں کے پاس یہ سارا واقعہ سنایا تو ان کی ماں فرمانے لگی اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیر سے آواز آئی تھی اے اللہ کی بندی یہ وہ شخص ہے جس کا نام عتیق ہے اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد عربی کا صاحب اور رفیق ہے، اور محمد عربی کا صاحب اور رفیق ہے۔ حضرات جی وقار یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود رسول پاک کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ تو جب آپ کا واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتا دو کہ جو کچھ بھی ابوبکر صدیق نے کہا سچ کہا، ارے جس کو اللہ سچا کہے اسے صدیق کہتے ہیں، اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کے سامنے حاضر تھے، تو حضرت علی کو آپ دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ جب مولا علی کو دیکھا نا تو آپ مسکرا اٹھے، تو جب حضرت علی نے کوئی وجہ نہ دیکھی مسکرانے کی تو آپ فرمانے لگے اے ابوبکر صدیق آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جس بات سے مسکرا رہا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے وہ کون سی بات ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا جب مجھے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں فقط وہی شخص جا سکتا ہے، جنت میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جسے علی اجازت دیں، جس کو علی اجازت دے گا فقط وہی شخص جنت میں جائے گا، جس کو علی ٹکٹ دیں گے جنت کا فقط وہی شخص جنت میں جائے گا۔ تو جب حضرت علی نے یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے ابوبکر آپ نے سچ کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے اللہ کے حبیب سے یہ بات بھی سنی کہ علی تم فقط اسی شخص کو جنت کا ٹکٹ دینا، جنت میں جانے کی اجازت دینا کہ جس شخص کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہو، جس شخص کے دل میں ابوبکر صدیق کے عشق کا چراغ جلتا ہو، فقط اسی شخص کو تم جنت کا ٹکٹ دینا، جنت میں جانے کی اجازت دینا۔ حضرات جی وقار اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ابوبکر صدیق کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔